بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کانفرنس کی کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے، لوگوں کو دعوت دینے والے، میں ان کو 5 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محترم جناب حافظ محمد شعیب صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم حافظ محمد شعیب صاحب۔ الحمدللہ الذي شرفنا على سائر الأمم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ سامعین ذی وقار اور معزز علماء اکرام، آج سے جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دفاع صحابہ۔ آج سے 1400 صدیاں قبل اسلام کو دورہ اوائل کے نظر سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستان کھلتی چلی جاتی ہے۔ کہیں مال و دولت کی قربانیوں کا منظر، کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے راہ میں جانے قربان کرنے کا منظر، کہیں اپنی بیوی بچے قربان کرنے کا منظر، کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی راہ میں اپنی سب کچھ قربان کرنے کا منظر۔ یہ آخر وہ کون عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اعلان پر، حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ وہ عظیم ہستیاں اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے نبی کے صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے صحابہ اکرام کو چنا۔ وہ انبیاء اکرام کے بعد عظیم ہستیاں اس دنیا کائنات میں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے پیغمبر کے صحابہ کی شان کو، مقام کو بلند کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ میرے رب نے میرے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا۔ آج ملک پاکستان کے اندر میرے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بکواسات کی جاتی ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ غلط زبان استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی روحانی اولاد ہے جو میرے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف ابو بکر، عمر، عثمان و علی، امی عائشہ، امی حفصہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں۔ حضرات میرا اعلان سن لیجئے، میری جماعت کا اعلان سن لیجئے۔ وکیل صحابہ موجود ہے، انہوں نے الحمدللہ صحابہ کی خاطر اپنی جان و مال کی پرواہ کرتے ہوئے، صحابہ اکرام کی خاطر اپنی زندگی کو ہتھیلی میں رکھتے ہوئے صحابہ کا دفاع کیا، صحابہ کی خاطر ازمائشیں انہوں نے گزاری۔ حضرات نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ حضرات میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ حضرات آج میں اور آپ صحابہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، اس دین کو پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں، قرآن کو ہمارے پاس پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو پہنچانے والے ہمارے پاس صحابہ اکرام ہیں۔ آج ان کے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ آج کا نام نہاد مسلمان افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کے مسلمان کی دوستی گستاخ صحابہ کے ساتھ ہے۔ ان کا اٹھنا، چلنا، پھرنا، کاروبار میرے پیغمبر کے صحابہ کے گستاخ ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، تمہیں صحابہ کے دفاع کے لیے اٹھنا ہوگا، صحابہ کے نموذج کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔ اگر آج
گے یہ یہود و نصارہ، عبداللہ بن سبا یہودی کی روحانی اولاد، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ میں بھونکنے والے کتے، ان کی زبانیں کھل جائیں گی اگر آج تم نہ نکلے، ابو بکر کی عظمت پر نہ نکلے، عمر کی شان پر نہ نکلے، امی حفصہ امی عائشہ کی شان پر نہ نکلے۔ یاد رکھیے کل آپ سے سوال کیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ اگر ابو بکر نے پوچھ لیا اور تم تو دنیا میں میری محبت کے دعوے کرتے تھے، تم تو دنیا میں ہماری محبت کے نظمیں گاتے تھے، تم نے ہمارا دفاع کیوں نہیں کیا؟ جب عبداللہ بن سبا یہودی کی روحانی اولاد ہمیں گالیاں دیتی رہی، تم کیا کرتے رہے؟ کیا جواب دو گے؟ اور نوجوانوں بزرگوں تمہیں دفاع کرنا ہوگا، کیونکہ میرے رب نے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں سن لو، در حقیقت تم بھی بے وقوف ہو۔ حضرات صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث نبوی کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اسلامی معاشرے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع ایمان کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ حضرات اگر آج میں اور آپ چپ رہ گئے، یاد رکھیے میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کو آپ بھول جائیں گے۔ میرے پیغمبر کی صحابہ کی عظمت کو آپ نے دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے، میرے پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیے تاکہ پتہ چل جائے آپ کو ابو بکر عمر عثمان کی عظمت کیا ہے، امی عائشہ کی عظمت کیا ہے، امی حفصہ کی عظمت کیا ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چل جائے، تاکہ کل کوئی بے ایمان کھڑا نہ ہو سکے ابو بکر کے خلاف بکواسات کرنے کے لیے۔ ہمارا عقیدہ کیا بن چکا ہے؟ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے، صحابہ کی عظمت کو جاننا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث پڑھنا ہوگا، ہم نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔